أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. حاضرین گرامی، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا ایک مزاج و مذاق رہا کہ علوم اسلامی کے ساتھ شغف کے ساتھ ساتھ انہیں شعر و ادب اور شعر و سخن کا بھی خاص ذوق ہوا کرتا تھا، اور یہ بات بہت نمایاں طور پر حضرت مولانا سالم قاسمی دامت برکاتہم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن شاعری کے 3 رنگ ہے، فاسقانہ، عاشقانہ اور عارفانہ۔ حضرت مولانا کی شاعری میں عارفانہ رنگ غالب ہے، اور اسے آپ نے محسوس کیا کل کے ایک مقالے کے حوالے سے۔ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمہ اللہ بحیثیت شاعر اس عنوان سے اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ جامعہ حضا کے بہت ہی موقر استاد حضرت مولانا نسیم اختر شاہ قیصر صاحب حفظہ اللہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان واضح ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں۔ میں نے 17 صفحات پر مشتمل یہ مقالہ لکھا ہے۔ اس میں حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی عادات، مزاج، اخلاق، کردار، عمل اور زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کے بعد میں شاعری کی طرف حضرت کی آیا ہوں۔ تو وہ میں نے ابتدا کی ہے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی شاعری سے، جو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی، شیخ محمود حسن دیوبندی، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب، حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب سے ہوتے ہوئے پھر میں پہنچا ہوں ایک دوسری نسل پر، جو مولانا ناطق گلاوٹھی، مولانا عامر عثمانی، مولانا شاہین جمالی، مولانا صادق علی بستوی، مولانا قمر عثمانی، مولانا مفتی کفیل الرحمن عثمانی اور حضرت مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنولی تک پہنچتا ہے۔ اسی ذیل میں حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی، ہمارے بزرگ شخصیت، ان سب کا مطمع نظر وہ شاعری نہیں تھا جس کا ذکر انہوں نے فرمایا، وہ واقعی عارفانہ کلام تھا۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز، زندگی کی تنگیاں، زندگی کی سختیاں، وہ پیغام الہی جس کا مقصود انسان کو اس دنیا میں بنا کر بھیجا گیا، ان سب کی کیفیات، ان سب کے احوال، ان کی تعلیمات، احکامات، زندگی کے مختلف نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، تمام کے تمام ان کی شاعری کا حصہ ہیں۔ میں نے بالکل مختصر سی ایک تو میں حضرت خطیب الاسلام کی زندگی کی مجلسوں پر روشنی ڈالوں گا، اور آخری جو اقتباس ہے وہ شاعری سے متعلق ہے۔ تمام تجزیے کے بعد میں نے شاعری پر چند سطور لکھی ہیں۔ یقینی طور پر یہ چند سطور جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نہ طوالت وقت کا باعث بنیں گی، نہ ضیاع وقت کا باعث بنیں گی، مجھے اس کا امید ہے، اور نہ یہ احساس جاگے گا۔ مولانا 14 اپریل سن 2018 میں رخصت ہوئے تو اپنے ساتھ بہت سے امتیازات اور اختصاصات بھی لے گئے۔ یہ کہنے اور لکھنے میں کوئی تعامل نہیں کہ حضرت مولانا جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود تھی تو اطمینان قلب اور طمانینت روح کا سبب تھی کہ آپ کی ذات میں اللہ نے اکابر کی روایتوں اور اقدار کو اس طرح سمو دیا تھا کہ جس جانب سے دیکھے وہ ایک نمونہ اور ایک مثال تھے۔ جو مجلسیں ہمارے اسلاف کی تھیں وہی مجلس حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ علمی گفتگو، سنجیدگی و متانت کا عنوان، غیبت اور چغل خوری سے پاک، جھوٹ اور تصنع سے دور، لا یعنی باتوں سے نفور، غیر ضروری تبصروں سے بیزاری، نہ کسی ذات ہدف، نہ کسی کا کردار نشانہ۔ آئیے بیٹھیے، علمی سوالات کیجیے، مدلل اور مکمل اور تشفی بخش جوابات حاصل کیجیے۔ پاکیزہ چہرہ، روشن آنکھیں، پر نور پیشانی، ایک ایسی شخصیت کہ جس میں کی صحبت میں بیٹھنے کو دل چاہے، بیٹھیں تو پھر اٹھنے پر طبیعت آمادہ نہ ہو۔ سراپا نیاز، پیکر اخلاق، مثالی کردار، صرف اپنے نام پر والد کی شبیہ نہیں بلکہ خاندانی روایتوں کی بھی مکمل پاسداری، جد امجد کی مومنان زندگی کی جھلک، آبائی اور نسلی شرافت اور نجابت کا بھرپور خیال۔ حضرت مولانا کی مجلسیں ہمارے اکثر اہل علم کے مجلسوں سے مل کر ہٹ کر تھیں۔ یہاں کسی کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ کوئی نامناسب گفتگو اور ناروا تبصرہ کرے۔ عوام کا ذکر تو کیا اس موقع پر بے معنی ہوگا، اور خواص کی مجلس بھی اچھائیوں سے خالی ہیں۔ اور آخری پیراگراف، سادگی کے ساتھ ساتھ جتنی دلکش اور من موہنی شخصیت حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی کی تھی، اتنی سادگی اور دلکشی ان کی شاعری میں بھی ہے۔ انسان کے کردار، عمل اور سوچ کا آئینہ اس کی گفتگو،
کبھی اس کی تحریریں، کبھی تقریریں اور کبھی اس کی شاعری ہوتی ہے۔ معاف کیجئے، یہ کلیہ خالی شاعری کرنے والوں پر صادق نہیں آتا کہ ان کا اکثر طبقہ قال اور حال کے درمیان ہمیشہ خلیج اور فاصلہ بنائے رکھتا ہے۔ یہ طبقہ جتنے بلند بانگ دعوے کرتا اور کردار و اخلاق کی جتنی دہائی دیتا ہے، اس سے خود محروم ہوتا ہے۔ مولانا محمد سالم قاسمی اپنے معاصرین کے علاوہ پچھلی کئی دہائیوں سے لے کر موجودہ وقت تک ایک مثالی شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ایک کامیاب ترین انسان اور باکمال عالم دین کی زندگی گزاری۔ خاندانی اختصاصات اور ذاتی شرافت ان کا سرمایہ تھی۔ اس سرمایہ کی حفاظت انہوں نے پوری تندہی، بیداری اور کمال خوبی کے ساتھ کی۔ ان کی شاعری ان کی زندگی کا عکس ہے۔ ان کی شاعری میں ان کے افکار و خیالات کی روشنی ہے۔ ان کی شاعری ان کی نسبی شرافتوں، اقدار اور روایات کی امین ہے۔ ان کی شاعری میں ایک مرد مومن کی جھلکیاں ہیں۔ صدق و صفا، صالحیت اور فکر کی نظافت ہے۔ خدا کی بندگی اور غلامی کا احساس ہے۔ پاکیزہ اور نور تصورات کا اظہار ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کی عظمتوں کے ساتھ یقین، امید اور آرزوؤں کا بیان ہے۔ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نے فارسی میں بھی شاعری کی اور بڑی اچھی شاعری کی۔ اس کا کوئی نمونہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے۔ بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کی خدمات عالیہ، دینی کارناموں اور کارہائے نمایاں کو اپنے علم و فضل اور بلند کردار و عمل سے زندہ اور تازہ رکھا۔ اس ذمہ داری کو حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نے اپنے گرامی قدر اور نامور والد کی پاکیزہ زندگی کے اضافے کے ساتھ آگے بڑھایا۔ دو نسلوں کے تفاوت کے باوجود وہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے جلیل کارناموں کو نئی نسل تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔ یہ کارنامہ معمولی نہیں ہے۔ اس عالم میں اس کارنامے کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے جب اس راہ کے بہت سے مسافر راہی راستہ کھو بیٹھے اور بہت بعد وقت کا افرید سب کچھ نگل لینے پر آمادہ نظر آیا۔ خود کو سنبھالنا، طوفان بلا خیز سے قافلے کو بچا کر لے آنا اور ساتھیوں کو بحفاظت حائل مراد پر پہنچانا یقیناً تاریخ دیوبند کا ایک روشن باب ہے، اور یہ باب حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی کے نام سے معنون ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته